مرحبا، پھر آ گیا رمضان، ایمان کو تازہ کرنے، مغفرت کا سامان لیے، رحمت و برکتوں کا خزانہ لیے، جہنم کے دروازے بند کرتا ہوا، شیطان کو قید کرتا ہوا، جنت کے دروازے کھولتا ہوا اور جنت کا سامان لیے، پھر آ گیا رمضان۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ یقین کرو، تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے ہیں۔ یہ بھوک پیاس، یہ سختی تو ایک سعادت ہے، جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے۔ جتنا سکون فجر کی نماز میں ملتا ہے، اتنا سکون کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہوں گے پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے۔ رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی روزے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس سے انسان خود کو آگ سے بچا سکتا ہے۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے مبارک یہ ایسا رمضان ہو۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں جاتا۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ دوسروں پر نچھاور کریں گے، اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جن کی ساری جدوجہد صرف اسی دنیا کے لیے ہے اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کریں، دل کو سکون آ جائے گا۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ مانگ لو خدا سے گڑ گڑا کر، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی عذر یا بیماری کے بغیر جان بوجھ کے چھوڑا، وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاقراتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ تعالیٰ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے تو وہ کہیں نہ کہیں وسیلہ بنا کر تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بس کوشش کرو اور دعا جاری رکھو۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ قبولیت کی دیری میں اللہ کی آزمائش پوشیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہی کافی ہے۔ جب رب کی رضا ہوگی ہر چیز عطا ہوگی۔ سب کچھ ممکن ہے صرف اللہ پر یقین ہو تو۔ اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آیا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملتی ہیں۔
زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔